أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد۔ قسم ہے ستاروں والے آسمان کی، قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور جس میں حاضری دی جاتی ہے، ناس ہو کھائی والے یعنی ایندھن والی آگ والوں کا، جب وہ اس آگ کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ مومنین کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور ان مومنین میں کوئی عیب نہیں تھا مگر یہ کہ وہ اس اللہ پر ایمان رکھتے تھے جو زبردست لائق تعریف ہے، جس کے لیے آسمان و زمین کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ البروج ہے۔ برجن، اور اس کے لیے جمع زیادہ یعنی سنگولر اور پلورل جس کو بولتے ہیں، واحد اور جمع، تو اس کی جمع آتی ہے بروج۔ برجن جمع بروج، یعنی بہت سارے آسمانوں کے اندر ستارے تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، اور ان ستاروں کے لیے منزلیں ہوتی ہیں طلوع اور غروب کی۔ ستارہ طلوع ہونے کے لیے اور غروب ہونے کے لیے اس کی کچھ منزلیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اس سورت کا پہلا لفظ والسماء ذات البروج میں بروج والا لفظ تھا، اسی لفظ کو لے کر اس مکمل سورت کا نام سورۃ البروج رکھا گیا۔ یہ سورت بھی مکی النزول ہے، لہذا اس میں بھی مکہ کے متعلق احوال اور مکہ کے متعلق واقعات کا تذکرہ ہوگا۔ اس سورت کا شان نزول یعنی پس منظر کیا ہے، کس حالت میں یہ سورت نازل ہوئی، اور اس سورت کے ذریعے اس زمانے کے مومنین کو کیا تسلی دی گئی، اور یہ قرآن زندہ جاوید ہے، آج مومنین کے لیے اس میں کیا سبق ہے، اور کفار و مشرکین کے لیے کیا ڈانٹ اور کیا دھمکیاں ہیں، اور آئندہ مومنین کے لیے اور کفار کے لیے اس سلسلے میں کیا اسباق ہیں، یہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں۔ یہ اسی ابتدائی زمانے کی صورت ہے جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملنے پر علی الاعلان لوگوں کے سامنے، لوگوں کے روبرو اسی دعوت کا میسیج پہنچانا چاہا، جس دعوت کو، جس دین کو اور جس شریعت کو ہم اپنائے ہوئے ہیں۔ جب آپ نے یہ دین قرآن کی شکل میں لوگوں کے سامنے، اہل مکہ کے سامنے پیش کیا، تو چونکہ اس دین کی دعوت کی وجہ سے ان کا جو آبائی دین تھا، باپ داداؤں سے جو دین چلا آ رہا تھا، بت پرستی والا، دیوی دیوتاؤں کو پوجنے والا دین، اس کی مخالفت ہو رہی تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دبانے کے لیے، آپ کے دین کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ کوئی آپ کی بات نہ مانے اور ہمارا جو باپ داداؤں سے جو دین چل رہا ہے دیوی دیوتاؤں کے پوجنے کا وہ باقی رہے، اس کی وجہ سے انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستانا شروع کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتے
آپ کچھ بات کرنا چاہتے تو چودھری قسم کے لوگ، چھوٹی کے سمجھے جانے والے لوگ دوسرے لوگوں کو روکتے کہ اس کی بات نہ مانو، یہ تو جادوگر معلوم ہوتا ہے، اس کی بات شعر و شاعری ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا کر لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روکتے تھے۔ اس سے بھی آگے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو ایمان لائے، آپ کی بات جس نے قبول کی، ان کو بھی طرح طرح سے ستانا شروع کیا۔ کسی کو یعنی اس زمانے کی یا اس ملک کی، عرب ملک جہاں کی گرمی بھی اپنے شباب پر ہوتی ہے، مثالی گرمی ہوتی ہے، اس گرمی میں تپنے والے سنگ ریزے اور چھوٹے چھوٹے پتھر اور اس وہاں کے روڈ اور راستے ایسے تپتے ہیں کہ آدمی کے لیے بغیر چپل کے چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی گرم گرم ریت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے صحابہ اور مسلمانوں کو لٹایا جاتا تھا، انہی راستوں پر گھسیٹا جاتا تھا، اور اس سے بڑھ کر کبھی یعنی انگاروں پر حضرت بلال جیسے اور بھی دیگر اصحاب کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا۔ طرح طرح سے یعنی غلاموں کو حکم دیا جاتا تھا کہ ان پر کوڑے برساتے رہو، یہاں تک کہ یہ اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر جائے، محمد کے دین سے پھر جائے۔ اس طریقے سے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتے تھے، اور عورتوں نے بھی تکلیفیں اٹھائی۔ سب سے پہلے جس عورت نے اسلام کے خاطر جو قربانی پیش کی ہے اور اپنی جان دے دی تھی، وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کو ابو جہل نے پیشاب کی جگہ برچھا مارا تھا اور ان کو شہید کر دیا تھا۔ اس طریقے سے طرح طرح کی تکلیفیں اللہ کے رسول اور صحابہ کو دی جاتی تھی۔ کبھی کبھار صحابہ آپ کی خدمت میں آ کے عرض بھی کرتے کہ ان کی تکلیفوں کا کچھ کیجئے، برداشت نہیں ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دارس دیتے، آپ علیہ السلام ان کو تسلی دیتے کہ یہ حالات اسی طرح نہیں رہیں گے، ایک دن ہمیں غلبہ ہوگا، ایک دن ہم صاحب اقتدار بنیں گے، ایک دن ہم قوت والے بنیں گے، اور یہ ہمارے غلام ہوں گے، یہ ہمارے محکوم ہوں گے، یہ ہماری ماتحتی میں آئیں گے۔ اس طریقے کی باتیں بتلا کر اللہ کے رسول جب صحابہ کو تسلی دیتے تو یہ لوگ کفار و مشرکین اور زیادہ مذاق اڑاتے، اور زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تکلیف دیتے کہ روٹی کھانے کے محتاج ہیں، گھر بار کے محتاج ہیں، اور لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صاحب اقتدار ہوں گے، ہم سلطنت والے ہوں گے، ہم ملک والے ہوں گے، اور یہ ہماری ماتحتی میں رہیں گے۔ اس طریقے سے ستاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور یہی سورہ بروج پڑھ کر سنائی، جس میں ایک طرف تو مومنین کو 100% تسلی دی گئی واقعات کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں، کہ پچھلا ایک واقعہ گنایا گیا اصحاب اخدود کا، جس کا پس منظر بعد میں آ رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نافرمان قوم تھی، جس قوم کو اہل مکہ اچھی طریقے سے جانتے تھے، تو ان کا انجام بیان کر کے، ان کا برا ٹھکانہ بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو دھمکایا، ڈرایا، اور کہا کہ یاد رکھ لو، اگر تم اسی طریقے سے اپنی حرکت سے باز نہ آئے تو آج نہیں تو کل قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے اور جہنم میں تم ڈالے جاؤ گے۔ اس طریقے سے کفار و مشرکین کو ڈانٹا گیا اور ان کو تنبیہ کی گئی اور مومنین کو تسلی دی گئی، اور قسمیں اس انداز کی کھائی گئی ہیں جس میں سارے انقلاب کی جانب اشارہ ہے، تبدیلی کی جانب اشارہ ہے، چینجنگ کی جانب اشارہ ہے، جس کی وضاحت ابھی ہونے والی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر کے مومنین کو تسلی عطا فرمائی۔ سب سے پہلی قسم کھائی والسماء ذات البروج، قسم ہے ستاروں والے آسمان کی۔ 4 چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ ایک تو ستارے والوں آسمان کی، نمبر 2 یوم موعود یعنی قیامت کے دن کی،
اور نمبر 3 شاہد اور مشہود کی۔ شاہد سے کیا مراد ہے؟ مشہود اس کا معنی تو آتا ہے گواہی دینے والا، اور مشہود جس کی گواہی دی جائے، یا شاہد حاضر ہونے والا، مشہود جس میں حاضر ہوا جاوے۔ یہ لغوی اعتبار سے، یہ لغت میں جو ڈکشنری ہوتی ہے، ڈکشنری اعتبار سے یہ شاہد اور مشہود کا ترجمہ ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ شاہد کس کو کہا جا رہا ہے، مشہود کس کی قسم کھائی جا رہی ہے، وہ اپنی جگہ آ رہا ہے۔ لیکن یہ چاروں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صاحب اقتدار اور انتہائی قدرت والے رب کی طرف دلالت کرتی ہے۔ گویا اس بات کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے جو ایسے زبردست قدرت کا مالک رب ہے، یہ مسلمانوں کا رب ہے، یہ مسلمانوں کا مولا ہے، مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں تو کوئی وہ کمزور ذات نہیں ہے، وہ ایسی ذات نہیں ہے جو کسی کے سامنے ہار جائے۔ جب اس کی پکڑ آئے گی، جب وہ مومنین کی مدد کرنا چاہے گا تو اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، اس کے سامنے ہر ایک کو گھٹنے ٹیکنا پڑیں گے، اور ہر آدمی اس کے سامنے عاجز و مقہور بن کے رہے گا۔ تو جو اتنا طاقتور رب ہے، اس رب کے ماننے والوں کو ستانا، یہ خود ایک نہ ایک دن اپنی موت کو دعوت دینا ہے، اپنے برے انجام کو دعوت دینا ہے، اس بات کی جانب اشارہ کیا گیا۔ اور دوسرا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ کہ قسم ہے ستاروں والے آسمان کی۔ یہ ستارے جو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علامت کے طور پر، سب کرنے دھرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو شفا اللہ دیں گے، لیکن علامت کیا رکھی کہ ذرا آپ کیا پیجیے، طبیب کے پاس جائیے، اپنی بیماری کی تشخیص کرائیے کہ کون سی بیماری آپ کو ہے، اور اس کے مطابق وہ جو دوا تجویز کریں آپ وہ دوا لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کے لیے شفا رکھ لیں گے۔ تو شفا اللہ دینے والے ہیں، لیکن شفا گویا ایک علامت کے طور پر، سبب کے طور پر گویا دوائی کے ذریعے ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات اور دن جو گھٹتے بڑھتے ہیں، کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے دن بڑھ جاتا ہے، اور کبھی یعنی دن چھوٹا ہو جاتا ہے رات بڑھ جاتی ہے، اس طریقے، اور کبھی دونوں برابر ہوتے ہیں، ان کا دار و مدار یہ کرنے دھرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا دخل ستاروں کا ہوتا ہے کہ کسی برج میں، کسی منزل میں کسی ستارے کا ہونا اور اس کے علاوہ دوسری منزل میں نہ ہونا، یہ کبھی رات کو بڑھا دیتا ہے، اور کبھی اس منزل میں ہونا اور اس میں نہ ہونا یہ رات کو گھٹا دیتا ہے اور دن کو بڑا کر دیتا ہے۔ تو گویا اس بات کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے، ان ستاروں کو دیکھتے ہو تم کہ انہی ستاروں کی وجہ سے کبھی دن بڑھ جاتا ہے، کبھی رات بڑھ جاتی ہے، اور کبھی دن گھٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی اسی سورج پر بے رونقی آ جاتی ہے کہ سورج مدھم پڑ گیا اور اس کی روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لی، کبھی ہوائیں تیز ہو جاتی ہے، اور انہیں آسمانوں سے کبھی بارش ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ گویا ان آسمانوں میں تم تغیرات دیکھتے ہو، تبدیلی دیکھتے ہو، کبھی رات ہے کبھی دن ہے، کبھی رات بڑا ہے کبھی رات بڑی ہے، دن بڑا ہے۔ اسی طریقے سے یہ احوال کہ آج تم ظالم بنے بیٹھے ہو اور مسلمانوں کو ستاتے ہو، اور مسلمان مجبور ہے، مظلوم بنا ہوا ہے، یہ حالت اب ایک ہی حالت پر رہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، دنیا میں تغیرات ہوتے رہتے ہیں، حاکم محکوم بنتا ہے، محکوم حاکم بنتا ہے، کوئی عامی آدمی سرکاری کی کرسی پر آ جاتا ہے اور کرسی والا دوسرے الیکشن پر نیچے آ جاتا ہے تو اس کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ حوال ہر حالت میں یکساں نہیں رہتے۔ تو آج اگر تم ظالم بن کے اپنے پاس اقتدار کی وجہ سے، اپنے پاس مال و دولت کی وجہ سے مسلمانوں کو ستاتے ہو تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ حالت یکساں ہی رہے۔ دنیا میں انقلابات آتے رہتے ہیں، آسمان و زمین کی حرکتیں بتلاتی ہے کہ سارا نظام بدلتا رہتا ہے۔ تو یہی مسلمان ایک نہ ایک دن صاحب اقتدار ہوں گے، حکومت ان کے ہاتھ میں آئے گی، دبدبہ ان کے پاس ہوگا، اور تم مظلوم بنو گے اور تم گویا محکوم بنو گے، ان کی ماتحت میں تم کو رہنا ہوگا۔ اس بات کی جانب اشارہ کیا گیا، لہذا مسلمانوں کو گویا ستانا چھوڑ دو۔ نمبر 2 والیوم الموعود، قسم ہے وعدہ کیے ہوئے دن کی، یعنی قیامت کی قسم کھا کے اس بات کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے
اقبال مندی یعنی تمہارے پاس حکومت ہے اس لیے مسلمانوں کو ستاتے ہو، تمہارے پاس چودراہٹ ہے اس لیے گویا مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ اہل مکہ کو اس وقت خطاب کر کے کہا گیا تھا جیسا کہ شان نزول میں آیا، تو گویا یہ فتح و کامرانی، یہ فتح مندی، یہ اقبال مندی، تمہارا حکومت پر ہونا اور تمہارا چودھری بن کے رہنا، یہ گویا محدود چیز ہے، اس کا ایک وقت متعین ہے، اس وقت پر یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد قیامت کا دن آنے والا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت ہے۔ یہاں عدالت میں تم کبھی اپنی چودراہٹ کی وجہ سے مقدمہ اپنے فیور میں کرا لیتے ہو اور اپنے قصوروار ہونے کے باوجود سامنے والے کے حق میں قصور ڈال دیتے ہو۔ اس طریقے سے گویا عدالت کو تو تم کبھی پیسہ کھلا کے اپنے حق میں فیصلہ کر لیا، لیکن جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت قائم ہوگی اس وقت پتہ چلے گا کہ حق پر کون تھا اور ناحق کون تھا۔ اس وقت واقعتاً جو ناحق تھا اس کو مکمل سزا ملے گی، اور جو حق پر تھا اس کو اس کے حق ہونے کا، اور اس نے جو تکلیفیں سہی تمہاری جانب سے کفار و مشرکین کی طرف سے، ان تکلیفوں کا صلہ اس کو ملے گا۔ تو یہ گویا قیامت کی قسم کھا کے اس بات کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ جو بھی کامیابی تمہارے پاس ہے، جو حکومت اور عہدہ تمہارے پاس ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ستاتے ہو، تو اس عہدے کا ایک وقت متعین ہے۔ اس وقت کے آنے پر، موت کے آنے پر یا قیامت کے آنے پر سارے عہدے ختم ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت سامنے آ جائے گی۔ اس سے بھی گویا مشرکین اور کفار مکہ کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ستاتے تھے اس سے باز رکھنے کو کہا گیا۔ اگلا آئندہ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔